بولو طلعت حسین کے ساتھ میں خوش آمدید. اکبر اسبابر بانی رکن پاکستان تحریک انصاف ہمارے پاس موجود ہیں. اکبر صاحب بہت شکریہ. ہم آپ کی پریس کانفرنسز کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کس تگ و دو میں مبتلا ہیں. اب یہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اور آپ کی پٹیشن بھی میں پڑھ رہا تھا, اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو ریویل ہوئی ہیں, لیکن آپ کی پریس ریلیز کے اندر جو مجھے چیز لگی کہ بہت سارے بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے گئے. آپ نے لکھا 50 کے قریب, اس رپورٹ میں لکھا کہ 50 کے قریب بینک اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر سے فنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں, بینکس میں سے فنڈز ٹرانسفر ہوئے ہیں, جس میں صرف 9 اور 41 باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو. The fact that you back in mainstream, although you were a trendsetter also in the vlogs جو آپ کرتے تھے YouTube کے, you were a trendsetter there, so your credibility remains and that is a very important thing and you went through. So میں start اس سے لیتا ہوں جو آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ your coming back to mainstream is a hopeful sign, is a positive sign. Thank you very much. Similarly 4 سال سے جو میں جدوجہد کر رہا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی جو جولائی 2018 میں یہ تمام ڈیٹا اس کے پاس آ چکا تھا وہ مجھے نہیں دے رہے تھے اور ان رائٹنگ کہا کہ پی ٹی آئی آبجیکٹس ٹو اٹ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جنوری میں الیکشن کمیشن نے فائنلی اسکروٹنی کمیٹی سے ایک رپورٹ لی وچ از اے ڈیمنگ انڈائٹمنٹ ان اٹ سیلف, اور اس کے بعد وہ سیکرٹ رکھا گیا, پھر ہمیں دے دیا گیا. سو یہ جو 2 مائل سٹون ہیں اگین ان دس کیس میں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی, اس میں سبسٹینشیل فیکٹس بھی آ گئے, ہاں اس میں ایشوز ہیں, اس کے علاوہ جو سیکرٹ ریکارڈ تھا وہ ہمیں دے دیا گیا. سو دیز آر ویری 2 پازیٹیو ہوپفل سائنس, جس کی وجہ سے میں اب سمجھتا ہوں کہ وی آر ان دیٹ اسٹیج کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے یہ اپنے منطقی انجام تک الیکشن. لیکن بینکس کی جو بات کر رہے تھے, بینکس کا یہ ہے کہ جی جب جولائی 3 کو الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ پی ٹی آئی, ریممبر دس از بیفور دی الیکشنز, ابھی 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تو خط نکل گیا, یہ اللہ مالک ہے, تو وہ نکل گیا. تو بینک سے اسٹیٹ بینک نے پھر 12 جولائی 2018 کو خط لکھا تمام بینکس کو کہ آپ پی ٹی آئی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں اس پیریڈ میں 2009 to 13 5 فسکل ایئرس وہ آپ بھیجیں الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹلی. تو اب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ جو بینکس کی رسپانسز تھی وہ 9 بینک کی رسپانسز ابھی ہم سے شیئر کی گئی ہیں, 41 بینکس. لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے بینکوں میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ نہیں ہو, لیکن نیل رپورٹ تو ہوگی نا, تو وہ بھی ہمیں ملنی تو چاہیے تھی. ان بینکس کی طرف سے کوئی رسپانس ہمیں نہیں شیئر کیا گیا. یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہے, ہم سے نہیں شیئر کیا گیا. اس کے علاوہ جو زیادہ اہم بات اس پہ رہیے گا, تو آپ کا مفروضہ کیا کہ اس کے اندر بینک اکاؤنٹس موجود ہو سکتے ہیں, اس کے اندر فنڈ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں. اس کا 2 ہمارے پاس ایویڈنس ہے, کیونکہ ہم ایویڈنس پہ بات کریں گے. جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہم نے جو پروز کیا اس میں 2 بینکس نکلے, ایک بینک الفلاح لاہور ٹاؤن شپ اور ایک کے ایس بی لبرٹی لاہور, جو اب موجود نہیں ہے, وہ خرید دیا. کے ایس بی بینک جو ہے وہ مرج ہو گیا بینک اسلامی 2015 میں, لیکن اس کا کچھ جو ان کی بینک سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں وہاں اکاؤنٹس پیسہ بہت آ رہا جا رہا ہے, اور اس میں باقاعدہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, ٹائٹل اس کا پی ٹی آئی, وہ اکاؤنٹ ہم سے ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا. اسی طرح بینک الفلاح کا بہت بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے, یہ تسلیم ہے, یہ ہم نے ڈاکومنٹس میں دیکھ لیا, اس کا بینک سٹیٹمنٹ ہم سے نہیں شیئر کی گئی, یا ان سے غلطی سے شیئر نہیں ہوئی یا ہم سے رکھی گئی وغیرہ. میں اس پہ ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ وہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑا دلچسپ ہوگا کہ 3 جولائی 2018 کو جب خط لکھا, 12 جولائی کو اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو خط لکھا, تو 16 جولائی 2018 کو بینک آف اسلامی کا ایک خط آتا ہے جو ابھی ہمیں ریویل ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں 5 دن اور دیے جائیں کہ ہم یہ ڈیٹا جو اکٹھا کریں. تو 25 جولائی کو الیکشن ہو جاتے ہیں. 18 اگست 2018 کو خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں, عہدہ اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں. 20 اگست کو بینک آف اسلامی کا خط جاتا ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو کسب بینک جو مرج ہو گیا بینک اسلامی میں, اس میں جتنے بھی ریمیٹنسز تھی فورن ایکسچینج میں جو کہ انہوں نے مانگی تھیں, وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کا سافٹ ویئر اور ہمارا سافٹ ویئر میچ نہیں کر رہا. یہ ریکارڈ کا یہ ریکارڈ انہوں نے خود لکھ کے دیا, اور اس کے بعد آج تک وہ ڈیٹیل نہیں آئی. اب ہم نے یہ بھی سوال کیا, اس رپورٹ میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فالو اپ ہونا چاہیے تھا. یعنی 4 سال تو ہو گئے نا, ابھی تک سافٹ ویئر, اب تو آج کل کلاؤڈ پہ آن لائن فری ہو سکتا ہے, تو کیا وجوہات ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ جو میں نے اسٹیٹ کیا یہ فیکٹ ہے. تو اس قسم کے بینک اسٹیٹمنٹس بھی برآمد ہوئے ہیں,
6 انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, جس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتا ہے, جو امریکہ میں بھی ہیں, جو اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں کچھ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, برطانیہ میں بھی ہیں, آسٹریلیا, فن لینڈ وغیرہ میں بھی ہیں. ہم نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ نمبر دیے, انہیں تسلیم کیا, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کرایا, ڈسپائٹ دی آرڈرز آف دی الیکشن کمیشن, 21 آرڈرز آف الیکشن کمیشن کہ آپ یہ ڈاکومنٹس پروڈیوس کریں, دے ڈیفائڈ اٹ. اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کے ریپیٹڈ آرڈرز کہ آپ تمام انٹرنیشنل بینک اسٹیٹمنٹس اپنی دیں جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں. یہ کیس جو ہے اتنا الاسٹک کیسے ہو گیا؟ جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کی بالخصوص, اور اس کے نیچے اسکروٹنی کمیٹی کی جس کو الیکشن کمیشن نے مینڈیٹ دیا, ان کی ٹی او آرز باقاعدہ کلیئرلی اسپیسیفائی کیے تھے, وہ تو اس کو انفورس کر سکتے تھے. لیکن یہ لگتا ہی ہے کہ جس طرح بالکل کھلا کھاتا ہے کہ آپ نوٹس دیتے ہیں, پھر وہ آگے سے جواب نہیں آتا, پھر ایک اور نوٹس دیتے ہیں, پھر ایک اور نوٹس دیتے ہیں. الیکشن کمیشنز اور اسکروٹنی کمیٹیز ایسے آپریٹ نہیں کرتے. تو اس زاویے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اتنی لچک جو ہے یا اتنا مارجن جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا فیکٹس ان کے ٹھیک نہیں ہیں, یا ان کے خیال میں کیس ان کا نہیں ہے, وہ پرسور نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ اس میں کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جو بڑی ہارش ریالٹیز ہیں, تو بالکل میں اس کی تمام حد تک ڈیٹیلز تک شاید نہیں جاؤں گا, لیکن صرف اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک سے ساری ڈیٹا آ چکا تھا. اس کے بعد یہ ہم سے خفیہ رکھا گیا. اس کے بعد جو اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ بناتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم نے نہ ان کے ایویڈنس پہ بھروسہ کیا, نہ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا جو تمام ڈیٹا انہوں نے 4 سالوں میں جمع کیا جو ہم سے خفیہ رکھا گیا, اب جا کے ہمیں دیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. سو یہ دس الون از اے ویری سیریس ایشو. پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ دوسری جماعتوں کے اوپر یہ توجہ کیوں نہیں ہے جو خصوصی مہربانی جو ہے آپ کے توسط اس جماعت پر ہو رہی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو کھنگالا جا رہا ہے, کاغذ مانگے جا رہے ہیں, چیئرمین نے کس کے اوپر سائن کیا. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سیاسی طور پر ہمیں پھنسایا جا رہا ہے. نہ پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ پرتیت ہوتی ہے, نہ پی ایم ایل این سے بھی پوچھ پرتیت ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی پر خاص مہربانی ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کے اوپر ذرا ہاتھ سخت رکھتے ہیں. نہیں, اس وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے ہاتھ سخت رکھتے ہیں کہ دے نو کہ فیکٹس آر ٹو ڈیمنگ اور اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے. لیکن دوسری دوسرے سب جماعتوں کا ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے, اب دیکھیے نا ان کے جو تضادات ہیں, ایک پوری ہسٹری ہے اس کی. آج بھی انہوں نے وہ اپلیکیشن کہتے ہیں اکبر اس بابر مدعی جو کیس کا, اس کو کیس سے الگ کرو, جو ان کا اسٹینڈرڈ سٹینس رہا ہے, جو ریجیکٹڈ ہے, جو ریپیٹڈلی ریجیکٹڈ ہے, جبکہ وہ خود اپنی اپوزنگ, کیونکہ وہ کیوں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میلیفائڈ انٹینٹ ہے, جبکہ میرے پر انہوں نے تین انہوں نے کیسز کیے, انہوں نے کیسز کیے مجھ پہ ڈیفیمیشن کے. ایک کرمنل ڈیفیمیشن کی جس میں مجھے ضمانت لینی پڑی, ہاں, تینوں میں سرخرو ہوا. تو میری انٹینٹ تو ثابت ہوگی نا کہ میرے کوئی غلط انٹینٹ. لیکن آپ کا ویسٹرن انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا نا, اب تو پرسنل وہ وینڈیٹا کا ایلیمنٹ بھی تو آ سکتا ہے نا کہ جی میرے ساتھ یہ کرتے ہیں تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کدھر جاتے ہیں. دیکھیں طلعت, مجھ سے زیادہ آپ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ کا کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے؟ مجھے بتائیے نا. میرے سامنے جب فیکٹس میں تو سب حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, تو میں تو پی ٹی آئی میں ہم سب کو کرتے تھے, لیکن جب میرا وہ کہتے ہیں آپ بالکل پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوں. میں پی ٹی آئی اس لیے پڑھا ہوں کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے, میں نے بنایا ہے. وہ گھر جو اپنا گھر میں اپنے اصول نہ رکھ سکے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ محلے میں جا کے دوسرے کے اوپر کہے کہ جی یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. مدینے کی ریاست کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ اپنے سے شروع کریں. وہاں نیب نہیں ہوتی تھی, وہاں ادارے نہیں ہوتے تھے, لیکن اپنے اعمال جو تھے وہ اسٹرینتھ, وہ کمٹمنٹ, وہ فورس. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اکبر صاحب, وہ یہ کہ آپ کا گھر تھا, ابھی بانی ممبر کے طور پہ ہم آپ کو متعارف کرواتے ہیں, تو اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ کے جانے کے بعد, چھوڑنے کے بعد یہ سارے مسائل شروع ہوئے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ناک کے نیچے ہو رہے تھے, آپ کے ارد گرد ہو رہے تھے, آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے تھے, کیا ہو رہا تھا؟ جب میرے سامنے آئے, دیکھیں ایک انسان ہے, جب اس کے سامنے جب فیکٹس آتے ہیں اور وہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. 2011 میں میرے ایک ای میل چین ہے جو میں عمران کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کر رہا ہوں کہ تمہاری پارٹی میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ریئل اسٹیٹ میں کرپشن ہو رہی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, پارٹ آف ریکارڈ. میں سپٹمبر 11 کو ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ سپٹمبر 11 2011 میں نے عمران کو لکھ کے دیا کہ آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, امپلائیز کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, امریکہ سے ایل ایل سیز کو کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے وچ از الیگل. اور میرے ورڈز کیا تھے کہ اس کا بڑا سیریس لیگل, پی ٹی آئی ول بی ان سیریس لیگل جیپرڈی. میں نے سولوشن کیا دیا, آپ پرسنل وینڈیٹا کی بات کریں, میں نے سولوشن دیا, جسٹس وجی کو ہیڈ بنائے, کمیٹی بنائے, میرے یہ ایویڈنسز ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہوا ہے, اگر تو میرے ایویڈنسز غلط میں رسپانسبل, اگر وہ صحیح ہے تو دوز ہو کنڈکٹنگ اٹ. سو عمران ایٹ دیٹ ٹائم
اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اس وقت وہ ماحول ہی کچھ اور تھا, وہ یہ فورک ماحول میں تھے, وہ تو ہی واز ٹیکنگ آف, وہ سارے فل انجن. لیڈر کو کیا جو ہے نا, جو کرزمیٹک لیڈر ہے اس کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک ہوا بھی بنی, جس طرح آپ نے کہا کہ نیکسٹ لیول کے اوپر آپ آپریٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا ان چیزوں کے اندر پڑے گا کہ میری پارٹی کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس وقت ایسے ہی چلتا تھا. اب میں ایک سٹوری میں پڑھا تھا, کسی ایک بھارتی فنڈنگ کا بھی ذکر ہو رہا تھا جی, کہ خاتون وہ بھارتی اوریجن کی ہیں, ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا. بھارتی فنڈنگ کا بھی اس کے اندر ایشو ہے. بالکل ہے. دیکھیے, should the chairman be held responsible? Absolutely, because he gives the certificate of honesty to the election commission every year. He writes کہ میرے اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, میں کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں نے نہیں لی, کوئی فورن فنڈنگ, کوئی انلیگل, میرا دس از آل ٹرانسپیرنٹ. وہ جو سرٹیفکیٹ ہے دیٹ از اے مس ڈیکلیریشن, دیٹس فیک اینڈ فالس. بیکاز جو فیکٹس آئے ہیں, فورن فنڈنگ بھی ہوئی ہے, فورن کمپنیز نے بھی فنڈ کیا ہے, فورن نیشنلز نے بھی فنڈ کیا ہے, بینک اکاؤنٹس ایٹ بہت بڑے پیمانے پہ کنسیل کیے گئے. دیز آر آل فیکٹس. لیکن اتنی بڑی پارٹی, چیئرمین ساری چیزوں کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوگا نا, سائن کر دیے ہوں گے اس نے. تو جب میں نے 2011 سپٹمبر میں ان کو لیٹر میں یہ جو ایلیگیشن جو میرے کیس کا حصہ بنے, جب میں ان کے سامنے رکھے, یو شوڈ ہیو کلینڈ اپ. Instead of cleaning up, he tried to clean me up. آپ عمران خان کو بہتر جانتے ہیں, وہ عموماً اس طرح کی باری نہیں, مطلب خط وغیرہ پڑھنا اور چیزوں کے اندر اس میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک لیول پر آپریٹ. یہ پرسنلی ڈیلیور ہوا تھا, ہینڈ ڈیلیور ہوا تھا. اس کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میری اس لیٹر کی ہے کہ دس لیٹر از بین ہینڈ ڈیلیورڈ, یہ تاکہ کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑے. بڑا لیڈر, چھوٹا لیڈر, یہ تو ایک اپنا وہ ہے. لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو پریچ کرتا ہے وہ پریکٹس کرے, اگر اس نے اپنی کریڈیبلٹی رکھنی ہے. اگر وہ کریڈیبلٹی نہیں رکھنا چاہتا, اور جس طرح ہوا کہ مدینہ کی ریاست کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑائی گئیں. عمران خان گوز آن ٹی وی تھرو اے میسج, ہی سیز کہ جی پاکستان میں نے کرپشن 90 دنوں میں ختم کر دی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کو یہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ یوز کر, وہ کہتا ہے پاکستان پریزنٹ گورنمنٹ پرابلی دا موسٹ کرپٹ بیکاز 140 پہ چلا. واپس آئیے تو پھر آپ اتنی طویل جدوجہد, یہ فیکٹس جو آپ بیان کر رہے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی, الیکشن کمیشن کی میٹنگ, اسٹیٹ بینک کی ریولیشنز, آپ کی جدوجہد, اب یہ کیس کدھر کھڑا ہے؟ دیکھیے, مجھے 2 میجر سائنز ہیں جس سے ہوپ پیدا ہوئی. جیسا آپ کا مین اسٹریم میڈیا میں واپس آنا از اے ہوپ فل سائن. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیس مینیج ہوا ہے, اور کس کس لیولز پہ مجھے سب پتہ ہے, کیونکہ جب اسکروٹنی کمیٹی مجھے لکھ کے دیتی ہے کہ میں آپ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ نہیں دوں گا کیونکہ پی ٹی آئی آبجیکٹس ٹو اٹ, تو کوئی مجھے اور اسٹیٹمنٹ چاہیے کہ بھئی یہ کیسے مینیج ہو رہا ہے. لیکن اگر واقعی مینیج ہوتا نا تو اس لیول پر بھی نہ پہنچتا. ایک نقطہ نظر یہ تمام چیزیں نہ آتی. آپ کو پتہ پاکستان میں چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں. جولائی 2018 میں آ جاتی ہیں. یہ 4 سال جو لگے, یہ از کمپلیٹ ویسٹ آف ٹائم. جب پی ٹی آئی کا تمام ریکارڈ جو 4 سالوں میں جمع کیا, اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے اس کو ہم یہ سرٹیفائڈ ہی نہیں ہے. تو پھر اب دیکھیں ہوپ فل سائن کیا ہے. ہوپ فل سائن 2 ہے. ایک, جب انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو جو رپورٹ جو ریپیٹڈلی انہوں نے دینی تھی, اس کا لاسٹ ڈیڈ لائن تھا اینڈ آف مئی, انہوں نے نومبر دسمبر میں جا کے پچھلے سال دی. دیٹ واز اے ہوپ فل سائن. جو اس کے اندر فیکٹس آئے ہیں وچ مور اور لیس سبسٹینشیٹس مائی ایلیگیشن, ہوپ فل سائن. اس کے بعد جب انہوں نے وہ فیکٹ کو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کو چھپایا, الیکشن کمیشن نے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی الیکشن کمیشن, کہ انہوں نے 18 جولائی کا کہا there is no secrecy, there is nothing confidential, it should be given to the petitioner, all the record including the state bank record. state bank record سے دیکھیں فرق کیا پڑتا ہے. لیکن امید کی نشانیاں جا کدھر رہی ہیں؟ ہم تو بات کر رہے ہیں کیلکولیشن کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے نزدیک we need زیادہ سے زیادہ ہمیں چند گھنٹے چاہیے جو ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیا اس کو آرگو کرنے کے لیے, اینڈ دین وی لیو اٹ ٹو دی الیکشن کمیشن. وی ہیو نتھنگ مور ٹو گیو ٹو دی الیکشن, آلدو دیر 2 میجر تھنگس, لیکن وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم لیگل ایشو اس میں ہینڈل کیے جا سکتے ہیں. ایک, 4 امپلائیز جو پرائیویٹ اکاؤنٹس میں بینک اکاؤنٹ ہے, پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کیا, ان کا ڈاکومنٹ موجود ہے. دوسرا, ان کے تمام انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ابھی تک اس کی چھوٹ نہیں. I have to leave it there. اکبر ایس بابر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہماری طرف سے آج یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں.